अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हमेशा की तरह हम आज फिर आपके साथ एक मुनफरिद टॉपिक के ऊपर, एक नए टॉपिक के ऊपर एक पॉडकास्ट लेके आए हैं, जहाँ हम डिस्कस करेंगे कुछ रियल हकाइक को, कुछ जो हकीकी बातें हैं उनको और उनके सॉल्यूशंस हम किस तरह से निकाल सकते हैं। हम ये डिस्कस करेंगे हमारी कोच के साथ, जो कि रिलेशनशिप कोच हैं, उसके साथ-साथ बहुत सारे मुनफरिद काम कर रही हैं, सोसाइटी में लीड कर रही हैं, गाइड कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अस्मा, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का एहसान है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल बेहतरीन, मैं भी ठीक हूँ। जी मुनीरा, जैसा कि आप जानती हैं हमारा आज वैसे ही मार्च है, तो मार्च में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है वुमेन एम्पावरमेंट। आप भी एक खातून हैं, आप माशाल्लाह से अ, अपना किरदार अदा कर रही हैं। जिस तरह से आप उसको बेहतर समझती हैं, आप उस तरह से लीड कर रही हैं। तो थोड़ा-सा हम्म। ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये वुमेन एम्पावरमेंट है क्या आपके ख़्याल में? और आपने काफ़ी इस पे स्टडी भी की होगी। तो ये स्टडी अगर आज हम थोड़ी-सी स्टैटिस्टिकल के एक तो ख़्यालात होते हैं हम सबके, ख़्यालात को छोड़ हम्म। के हकीकत हक़ाइक़ में ये क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं। हम्म। देखें, एम्पावरमेंट जो है उसके डिक्शनरी में मायने क्या है? टू गिव पावर। राइट, एग्ज़ैक्टली। आपको एम्पावर करती हूँ तो मैं आपको कोई इख्तियार देती हूँ, या फॉर एग्जांपल आप मुझे एम्पावर करती हैं तो आपने आपने जैसे मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में और मुझे एक पावर दी कि मैं अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकूँ। तो बेसिकली इट इज गिविंग पावर एंड व्हाई इट इज नीडेड, स्पेशली विथ रेफरेंस टू वेमेन। खवातीन के हवाले से क्यों उनको पावर होती है, उनका एक्सपोजर भी महदूद होता है। वो काफ़ी डिपेंडेंट रहती हैं अपने घर के मर्दों पर। अब चीज़ें बदल रही हैं एम्पावरमेंट की वजह से, ठीक है। तो अब वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकती। पढ़ना है या नहीं पढ़ना वो भी वालिदैन डिसाइड करेंगे, क्या पढ़ना है वो भी वालिदैन डिसाइड करेंगे, कौन से कॉलेज में जाना है ये भी वालिदैन डिसाइड करेंगे, क्या पहनना है। तो एम्पावरमेंट जो बेसिकली है कि अब औरत को आज़ादी देना, उसको इख्तियार देना कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सके, वो दूसरों पे मुनहसर ना हो, वो माली तौर पर आज़ाद हो, वो जज्बाती तौर पर आज़ाद हो। तो ये सिंपल एक डेफिनेशन है एम्पावरमेंट की। इसकी तफसील में हम जा सकते हैं कि व्हाट एम्पावरमेंट की। एक मैंने तारीफ बयान की, टू गिव पावर, बिल्कुल। इख्तियार देना, यानी आज़ादी देना। एक हद तक जब हम इख्तियार देते हैं तो आज़ादी भी देते हैं फैसले करने की। और वुमेन एम्पावरमेंट जो है स्पेसिफिकली विथ रेफरेंस टू वुमेन के फैसले खुद करें, उनको ये इंतज़ार ना करना पड़े कि कोई इजाज़त देगा तो मैं करूँगी। ठीक हो गया, लेकिन मुनीरा हम तो ये कहते हैं कि वुमेन तो ऑलरेडी एम्पावर हैं। उन्हें ऑलरेडी सारे इख्तियारात हासिल हैं, अब उन्हें और कौन-सा इख्तियार चाहिए? ऑलरेडी उनके पास सारी चीज़ें हैं। उनको रिस्पेक्ट जितनी हमारी सोसाइटी में दी जाती है, उतनी शायद ही कहीं और दी जाती है। वो जाके देख सकती हैं। फिर अब ख़वातीन को क्या मसला है? जब सारा कुछ उनके पास ऑलरेडी है, हर वो अपने घर की मेहरानियाँ होती हैं, सारी चीज़ें वो करती हैं, तो फिर मसला क्या है? हम्म। तो मैं ये कह रही थी कि हाँ देखें, एक तो पाकिस्तान को के हवाले से हम फिलहाल बात करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में खवातीन का एक तबका है जो कि वाकई में एम्पावर्ड है, जो आज़ाद है, जो अपने इख्तियार रखता है, ठीक है। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसको कैसे करूं, वो उनको इख्तियार है। मैं सफाई करूं या नहीं करूं ये शायद इख्तियार है, कुछ को वो इख्तियार भी नहीं है, ठीक है। लेकिन उनको ये इख्तियार नहीं है कि वो अगर घर से निकल के पढ़ना चाहें, बिजनेस करना चाहें, जॉब करना चाहें, कोई पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना चाहे तो उनको इंतज़ार करना पड़ता है। अब्बू इजाज़त देंगे, अम्मी इजाज़त देंगी, भाई पता नहीं भाई बुरा मानेगा, भाई को नहीं अच्छा लगता औरतों का घर से निकलना। मेरे शौहर तो मुझे इजाज़त ही नहीं देते कि मैं घर से निकलूँ। वो देखिए इस्लामी लिहाज से औरत को एक इंडिविजुअल माना गया, उसके पास सारे इख्तियारात हैं, कुछ लिमिटेशंस के साथ सारे इख्तियारात हैं। उसका पैसा उसका है, उसकी जायदाद उसकी है, उसकी आमदनी उसकी है, वो अपने फैसले कर सकती है। किसी हद तक हमको पेरेंट्स की ताबेदारी करनी है, किसी हद तक शौहर की ताबेदारी करनी है, लेकिन गुलामी नहीं करनी, ठीक है।
यहाँ पे मुनैरा मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी, और आपने एक बहुत बेहतरीन बात कह दी है, ताबेदारी और गुलामी। आगे बढ़ने से पहले इनका हम अगर फर्क जान लें तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम, मुझे लगता है शायद इस फर्क को खत्म कर देते हैं, हम इसको समझते नहीं है और हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। ये ताबेदारी क्या होती है और ये गुलामी क्या है, इन दोनों में फर्क कैसे किया जा सकता है? नहीं होता था, उनका अपना कोई इख्तियार नहीं होता था। अगर वो कमाएगा तो वो अपने मालिक को ला के देगा, वो अपनी मर्जी से आना जाना नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगा अनलेस ये कि मालिक उसका इख्तियार दे, क्योंकि वो जर खरीद होता था या वो प्रिजनर ऑफ वॉर होता था। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा। ठीक है, अब औरत के मामले ये मामला नहीं है कि भाई उसको इख्तियार नहीं है, वो उसकी, हमारे माशरे में अक्सर लोग कहते हैं कि भाई जब बीवी बच्ची की शादी हो गई तो अब मियाँ बीवी में क्या फ़र्क, जो तेरा है मेरा, वो मेरा है वो तेरा, ये शोहरों की ये एक अप्रोच होती है विच इज़ नॉट ट्रू। जो आपका है वो आपका है, जो मेरा है वो मेरा है। यस, वी कैन क्रिएट अ शेयर्ड लाइफ, कुछ शेयरिंग होगी डेफिनेटली, बट इट्स नॉट कि एंटायरली मैं अपने आप को, अपनी शख्सियत, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी आइडेंटिटी ख़त्म कर दूँ, ये नहीं है। बेहतरीन, बेहतरीन। यहाँ आई थिंक अगर ये चीज़ हो जाए तो फिर तो बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे मसले तो यहाँ पे ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम ये ख़वातीन की तरफ से भी शायद आता है, ये ख़वातीन ये आई थिंक पार्टनर लाइफ़ में तो हम यही समझती हैं कि पार्टनर का मतलब है जब कोई शख़्स हमारे साथ जुड़ गया तो अब उसकी सुबह-शाम, उसका दिन-रात, उसके 24 घंटे हमारे अकॉर्डिंग नहीं होने चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन भी ऐसा करती हैं, बहुत सारे मर्द हज़रात भी ये चाहते हैं। हम्म जो कि शायद बिगाड़ का वजह यही चीज़ बन रही है, क्योंकि हम एक-दूसरे को पर्सनल स्पेस नहीं देते, और हमारे यहाँ तो पर्सनल स्पेस को समझा जाता है कि ये होती क्या है? इफ यू हम्म ये क्या चीज़ है? किसी के कमरे में जाना, दरवाज़ा नॉक करना, अब दरवाज़ा नॉक करना पड़ेगा। आप तुमसे पूछना पड़ेगा मुझे, ये चीज़ें, तो ये हम इसको बड़ा माइंड करते हैं कि किसी ने अगर अब हमको कह दिया हो, प्लीज़ रिस्पेक्ट माय पर्सनल स्पेस, मैं इसको हम्म डिस्कस नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता, तो हम कहते हैं ये तो हमें कुछ समझता ही नहीं है, ये हमारा अपना है ही नहीं है। हम ताने देते हैं, बिल्कुल, हम नाराज हो जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो बाउंड्रीज, देखिए हर एक को बाउंड्रीज रखने की इजाजत है। कोई भी रिश्ता हो, वो रिश्ता 24/7 का रिश्ता नहीं हो, भी छोड़ देगी, जॉब भी छोड़ देगी, मैका भी छोड़ देगी, बस जो करेगी, जो सोचेगी वो अपने ससुराल वाले घर के लिए सोचेगी, अपने शौहर के लिए सोचेगी, अपने बच्चों के लिए सोचेगी। ये सब उसकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उसकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसकी अपनी बिलोंगिंग्स हैं, उसके अपने पोजेशन है। वो ये कह सकती है कि ये चीज़ मेरी है, मैं नहीं दूंगी, ये मेरा फैसला है, ये मैं करूंगी। तो ये आइडेंटिटी औरत की इस्लाम ने दी। 24/7 का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि मियाँ बीवी जो है अब वो 24/7 साथ रहेंगे, उनके दरमियान कोई बाउंड्रीज नहीं है, ये कॉन्सेप्ट सरासर गलत है था। उनके दरमियान एक शेयर्ड लाइफ होती थी, ठीक है, वो एक परसेंटेज हो सकती है, वो 50% होती है, 70% होती है, 60% होती है, वो कपल डिसाइड करेगा, लेकिन 100% शेयरिंग मुमकिन नहीं है, क्योंकि 100% शेयरिंग का मतलब है कि आई गिव अप माई सेल्फ, जो कि कोई भी नहीं कर सकता, ना औरत कर सकती है ना मर्द कर सकता है। इसी तरह जब हम इब्तदाई जो बर्रे सग़ीर पाक व हिंद की तारीख में जाएं तो वहाँ भी ज़नाने अलग होते थे, औरतें अपने स्फेयर ऑफ लाइफ में जो हैं वो बाख्तियार होती थी, मर्द अपने स्फेयर ऑफ लाइफ में बाख्तियार होते थे। हर चीज के लिए औरत को मर्द पे नहीं डिपेंड करना होता था। लेकिन आजकल क्या हुआ, इस तवक्को में कि 24/7 मियाँ बीवी साथ होंगे, वो जो थोड़ी बहुत आज़ादी थी वो भी अब ख़त्म हो गई, कि अब मर्द इजाज़त देगा तो होगा, बाप इजाज़त देगा तो होगा। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल है, जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, तो इसको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ, एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और एक इमोशनल एम्पावरमेंट। इनको अलग करने की क्या वजह है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन अच्छी जॉब कर रही होती हैं, या उनको विरासत में अच्छा माल मिला होता है, या जहेज में कुछ मिला होता है उनको, जो कि उनकी अपनी मिल्कियत होती है। अब शौहर की अगर एक्सपेक्टेशन है कि ये मुझे देगी,
تو عورت مجبوراً وہ دے دیتی ہے، اس کا دل چاہے یا نہ چاہے وہ دے دیتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس پہ فرض ہے دینا، اگر شوہر مانگے تو۔ ان کے ہاتھ میں اپنا پیسہ ہوتا ہے، اپنا کمایا ہوا پیسہ ہوتا ہے، ان کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے نہیں خرچ کر سکتی، کیونکہ وہ تو شوہر نے لے لی، وہ تو شوہر نے بزنس میں لگا دی، وہ تو شوہر نے گھر لے لیا، تو اب کیا رہا؟ ٹھیک ہے، یعنی تاکہ مجھے پتا ہو کہ میرے حقوق کیا ہیں، مجھے کیا دینا ہے، اور کہاں میں منع کر سکتی ہوں، کہاں میں باؤنڈریز سیٹ کر سکتی ہوں، کیا میرا ہے 100% اور کیا شیئرڈ ہے، میری اپنی آئیڈینٹی کیا ہے۔ یہ ایموشنل امپاورمنٹ ہے۔ تو صرف آج کل جو ہمارے معاشرے میں بات ہوتی ہے نا ویمن امپاورمنٹ کی، وہ صرف فائنینشلی ہوتی ہے کہ عورت کمانے لگے گی تو وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ اس کو خرچ نہیں کر سکتی، ان کا اپنا سونا ہے تو وہ تو بھائی شوہر نے لاکر میں رکھ دیا ہے، اب وہ شوہر سے تو کہہ نہیں سکتے، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ ان کی آمدنی ہے تو بھائی وہ تو شوہر کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے، وہ تو شوہر حساب لے گا۔ اگر اس کی اپنی پراپرٹی ہے اور وہ اس کو بیچنا چاہے گی یا اس کو استعمال کرنا چاہے گی تو شوہر جواب دہی کرے گا، نہیں ہے۔ جو چیز کسی ایک انڈیویجول بندے کی ہے، ایک عورت کی ہے، اس میں کسی کو حق نہیں ہے، کوئی مشورہ دے سکتا ہے، کوئی گائیڈ کر سکتا ہے، کوئی سپورٹ کر سکتا ہے، لیکن کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ لیکن عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی مجھے تو کنٹرول ہونا ہے، مجھے تو بات سننی ہے، مجھے تو ماننی ہے، اور اگر میں نے نہیں مانی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میں جانتی ہوں اچھی اعلیٰ جاب کرنے والی خواتین، اسما، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آتا، وہ تو میرا شوہر بل پے کر دیتا ہے، اس سے یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے، تو کیوں؟ یہ کیوں؟ یعنی فائنینشلی دے آر empowered but they are not emotionally empowered۔ تو میں جو بات کرتی ہوں نا وہ میں ایموشنل امپاورمنٹ کی بات کرتی ہوں، کہ عورت کو پتا ہو کہ کیا چیز میری ہے، مجھے کہاں ماننی ہے، کہاں میں اپنا حق جتا سکتی ہوں، کہاں میں اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہوں، کہاں میں باؤنڈریز، اس کو پتا ہو کہ میری شناخت کیا ہے، میری ویلیوز کیا ہیں، میں خود کیا ہوں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب اس کے پاس اویئرنیس ہوگی، جب اس کے پاس تعلیم ہوگی، اور جب وہ یہ ریئلائز کرے گی کہ ہاں میری انفرادی شخصیت بھی ہے، اور ہاں کچھ فیصلے میں خود کر سکتی ہوں، کچھ چیزوں میں تابعداری مجھ پر لازم ہے، لیکن کچھ چیزوں میں یہ بہترین۔ لیکن منیرا یہاں پہ تو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ آپ بغاوت پہ اتروا رہی ہیں عورتوں کو، آپ گھر تروائیں گی، یہ باتیں جب آپ ایک عورت جا کے گھر میں بولے گی کہ نہیں یہ تو میرا ہے، you have to respect، تمہیں اس کی عزت کرنی پڑے گی، تمہیں مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے، تو آپ تو گھر تروائیں گی، اس کی وجہ سے گھر ٹوٹیں گے، ڈیوورس کی ہاں ریشز بڑھ رہی ہیں، تو پھر ہم انفارچونیٹلی کہاں ایسا، جائیں؟ ہاں انفارچونیٹلی ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ کہ اب آپ جو ہے اس ریلیشن شپ کو پرائیورٹی دے رہی ہیں، اور اس ریلیشن شپ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ دے رہی ہیں، مال بھی دے رہی ہیں، اور اپنا وقت بھی دے رہی ہیں، اپنی محبت بھی دے رہی ہیں، اپنی انرجی بھی دے رہی ہیں۔ اب یہ عورت کی اپنی چوائس ہوگی کہ کیا وہ کس چیز کے لیے کیا قربان کر رہی ہے۔ کیا بڑے جینوئن ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی ہر مرد ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ بہت جینوئن ہوتے ہیں، بہت سنسیئر ہوتے ہیں، وہ حساب کتاب رکھتے ہیں اور پیسے لوٹاتے ہیں، لیکن اب آپ پہ یہ ہمارے اندر اتنی ایموشنل امپاورمنٹ ہونی چاہیے کہ ہم پہچان کر سکیں کہ کتنا بندہ، کون سا بندہ قابل بھروسہ ہے، کس پہ میں ٹرسٹ کر سکتی ہوں، کس پہ نہیں ٹرسٹ کر سکتی۔ بس ایسے امید کے سہارے جو ہے اپنا سب کچھ دے دیا، یہ اگر آپ نے کر دیا تو ہم نے اپنے ہاتھ پیر کاٹ لیے۔ تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو سارے حقوق دیے ہوئے ہیں، اور ہمارا تو اسلامی معاشرہ ہے، ایک تو دیے ہوئے حقوق، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں نہ آتے ہیں، اسلام نے تو دے دی ہیں،
اس کو آگے امپلیمنٹ تو ہم ہی لوگوں نے کرنا ہے. اور اسلام میں جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں، آپ نے امپاورمنٹ کی بات کی، تو اسلام میں تو ہر کوئی امپاور ہے. اسلام میں تو پرانے جب ہم دیکھتے ہیں تو ماں باپ، آج کا جس طرح ماں باپ، ہم اولاد اور ماں باپ کا بھی اب یہاں پہ وہ یہ کنڈیشن کر لیں کہ ماں باپ اپنی ساری چیزیں اولاد کو بڑھاپے میں دیکھ دیتے ہیں، اور بعض کا جب اولاد نہیں کرتی تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ در بدر ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم پیچھے اسلامک ہسٹری دیکھتے ہیں، اس میں ماں باپ بھی اتنے ہی امپاور ہوتے ہیں. ان کے اوپر لازم نہیں ہوتا کہ انہوں نے اولاد کو اتنی جائیدادیں بنا کے دینا ہے. وہ اولاد بڑی ہوگی، دیکھے گی تو وہ اپنے لیے خود جائیدادیں بنا لے گی اگر اس نے بنانی ہے تو. ہم تو یہاں کہیں پہ ہسٹری میں نہیں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ نہیں دینی ہے. یہ تو کوئی اور کلچر تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اسلامک کلچر کے ساتھ مکس کرتے ہیں. اس اسلامک کلچر میں جب ہم کہانیاں پڑھتے ہیں، وہاں تو ماں باپ اپنے گھر میں رہتے تھے، اولاد اپنے گھر میں رہتی تھی، دونوں کے تعلقات اچھے ہوتے تھے. جب ضرورت پڑتی تھی ایک دوسرے کی سپورٹ کے لیے آتے تھے. لیکن کوئی کسی کا غلام نہیں تھا، اور نہ ہی ہارڈلی کوئی کسی پہ ڈیپینڈ بھی تھا. جہاں پہ ضرورت پڑتی تھی لوگ ایک دوسرے کا سٹن ساتھ دیتے تھے. تو یہ ہم پھر کس معاشرے کی بات کرتے ہیں؟ کیا ہم مکس نہیں کر، ہم کسی اور معاشرے کو اسلامی معاشرے کا نام تو نہیں دے رہے؟ کچھ ہم نے خلط ملط کر دیا ہے، کچھ کنفیوز کر دیا ہے. اس کے لیے بھی اب ہم نے علم حاصل کرنا ہوگا کہ کیا میرا کلچر کہتا ہے اور کیا میرا مذہب کہتا ہے، کیا اسلام کہتا ہے. کیونکہ ہم تو وہی دیکھتے ہیں، ہمیں تو جو میرا فائدہ جہاں مجھے نظر آتا ہے نا، وہ مجھے حق نظر آئے گا. کیونکہ آدمی بھی یہی کہتے ہیں کہ تم پہ فرض ہے کہ تم مانو، تم پہ فرض ہے کہ تم مجھے دو. میں جو کرتا پھروں وہ میں کروں. اب ہم نے اپنے آپ کو اسپریچولی بھی امپاورمنٹ دینی ہے کہ مجھے جاننا ہے کہ کیا میرے حقوق ہے، کہاں میں ہاں کہنا ضروری ہے اور کہاں میں نہ کہنے کا اختیار رکھتی ہوں. تو یہ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا اقدار اپناتے ہیں، اور اقدار اپنانے سے پہلے کیا ہم ریسرچ کرتے ہیں، اور اگر ہم اسلام کو اپنانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا ہم نے پوری ریسرچ کی، اس کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے. یا میں اگر کلچر اپنا، یہ انفرادیت کا دور ہے، ہر کوئی اپنا فیصلہ خود کرے گا. تو اگر میں اپنے کلچر کو اپنانے کا فیصلہ کرتی ہوں تو ٹھیک ہے، دس از یور چوائس، ہر ایک کو اختیار ہے. لیکن آپ سمجھیں کہ کیا کلچر ہے، کیا مذہب ہے، ان دونوں کو آپس میں نہ ملائیں. کیونکہ یہ بڑا اسلام کو انفارچونیٹلی بہت مینیپولیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جہاں ہم نے اپنا حق مانگا، جہاں ہم نے احتجاج کیا، تو اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سیکھیں، ہم سمجھیں، ہم ریسرچ کریں، تاکہ ہم جہاں ضرورت پڑے ایکسپلین کر سکیں. ہمیشہ ایکسپلین کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن جہاں مناسب ہو تو ہم بتا سکیں، یا ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ ہو کہ کیا اسلام ہے، مجھے اسلام نے کیا حقوق دیے ہیں، اور کیا جو ہے وہ لوگوں کی اپنی اختراع ہے. یہ ضروری بھی ہے کہ ہماری خواتین کے لیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کا ایجوکیٹڈ ہونا اور ایجوکیٹڈ کے ساتھ ساتھ اویئرنیس ان کے پاس ہونا، یہ بہت ضروری ہے. جہاں ہم کہتے ہیں کہ خواتین نے پوری نیشن کو سنبھالنا ہے، ہم ہمیشہ یہ ایک چیز کہ اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ خواتین نے پوری قوم کی ذمہ داری ان کو دے دی جاتی ہے، پوری نسل کی ذمہ داری انہیں دے دی جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم ایک چیز کو ہمیشہ فارگیٹ کر دیتے ہیں کہ جس کو پوری نسل کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے، وہ خود پہلے اس کو قابل بھی تو کرنا ہوگا. اس کو اپنا پتہ نہیں ہے. اگر سمپل میں کہوں کہ اس کو اپنا ہوش نہیں ہے، وہ خود کہیں اندر سے فیل ہی نہیں کرتی ہے. ایک ماں جو کہ دوسری چیزوں کے ساتھ لڑ رہی ہے، جس کے گھر کے کام ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں، جس کو یہاں سے بھی اس کی لڑائی، کبھی ساس، کبھی جو بھی ایک گھر کی ہوتی ہیں، اگر ان چیزوں کے اوپر فوکس کرے گی تو بچوں کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ فوکس کر پائے گی. یا ایک ماں جو خود خوش نہیں ہوتی ہے، جو تمام، وہ بچوں کو کیسے خوشی دے سکتی ہے؟ اماں کا کہیں اور نہیں بس چلتا ہے، لیکن اماں کا جو بس چلتا ہے وہ اولاد پہ چلتا ہے، اور پھر اولاد پھر ویسی ہی ہوتی ہے. بالکل بالکل. جب عورت فرسٹریٹڈ ہوگی، جب عورت کو کمزور کر دیا جائے گا، جب عورت کو روبوٹ سمجھا جائے گا کہ بس اس کا کام حکم بجا لانا ہے، اس کا کام گھر کے کام کاج کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر روبوٹ کیا پرورش کرے گا، اور وہ بھی روبوٹ جو کہ نیگیٹو ہو چکا ہے. کیونکہ جب دیکھیے ہماری ایموشنل ضرورت ہے کہ ہم
آزاد ہوں, کسی حد تک ہم آزاد ہوں, ٹھیک ہے. 100% آزادی کی مادہ پردر آزادی کی میں بات نہیں کر رہی, لیکن ہم اپنے فیصلے میں اختیار رکھتی ہوں, یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. جب یہ ضرورت نہیں پوری ہوگی, چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو, وہ فرسٹریٹڈ ہوگا, اس کے اندر نیگیٹیوٹی آئے گی, اور وہ نیگیٹیوٹی کمزور لوگوں پہ نکلے گی. تو جب ماں کمزور ہے, ماں کو اختیار نہیں, وہ فرسٹریٹڈ ہے, اس کو اپریسیشن نہیں ملتی, اس کو عزت نہیں ملتی, اس کو نیچر سے کنیکٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا, لوگوں سے کنیکٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا, اس کو تجربے کرنے کا موقع نہیں ملتا, تو پھر ڈیفینیٹلی اس کی فرسٹریشن بڑھتی ہے, اس کے اندر نیگیٹیوٹی آتی ہے, اور ماں کے اندر نیگیٹیوٹی ہوگی تو لامحالہ بچوں میں آئے گی. ماں کی انگزائٹی بچوں میں آتی ہے, ماں کا ڈپریشن بچوں میں آتا ہے, ماں کی فرسٹریشن بچوں میں آتی ہے. ہم بہت کچھ اپنے ماحول سے لے لیتے ہیں, بہت کچھ اپنے ماں باپ سے لے رہے ہوتے ہیں, تو جس کے ساتھ ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں, عموماً ہم والدہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں, تو ان کی جذبات کو ہم محسوس کرتے ہیں. اگر بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے اور ماں اس وقت رو رہی ہے, تو بچے کے اندر کون سی انرجی منتقل ہو رہی ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور ماں رو رہی ہے, سسک رہی ہے, تو وہ کیا انرجی دے رہی ہے؟ جی, کہ مرد بھی جو ہے وہ امپاورڈ نہیں ہے, اس کو بھی نہیں پتا کہ کیا میری ذمہ داری ہے, کیا میرے حقوق ہیں, کیا بیوی کی ذمہ داری ہے. کہیں وہ ماں باپ کے کہنے میں ہوتا ہے, ماں باپ اس کو اپنی انگلی پہ نہ چاہتے ہیں, کہیں بیوی یہاں بھی اس کو انگلی پہ نہ چاہتی ہے. تو یہ امپاورڈ, کہیں آدمی کمزور ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کہ ذرا صرف فیمنزم کی بات نہیں کرنی, انصاف کی بات کرنی ہے. ہمیں سب کو امپاور کرنا ہے, ہر انڈیویجول کو امپاور کرنا ہے. ہمیں بچوں کو ان کی عمر کے لحاظ سے امپاور کرنا ہے, مردوں کو ان کی ذمہ داری کے لحاظ سے امپاور کرنا ہے, عورت کو ان کے جو دائرہ کار ہے اس لحاظ سے امپاور کرنا ہے. ہم بغاوت کی بات نہیں کر رہے, ہم لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کر رہے, ہم عورت مرد کی برابری کی بھی بات نہیں کر رہے. میں تو ہمیشہ دائرہ کار کی بات. آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ ایک جنگ سے چھڑ گئی ہے, یہ شاید ایگریشن بھی ہے. یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہسٹری کا, یہ کچھ چیزوں کا ایگریشن نکل رہا ہے. ابھی ہم اور اسٹڈی بھی نہیں ہم کر رہے, ہم ایک تو ریسرچ بھی نہیں کر رہے, ہم پڑھ بھی نہیں رہے ہیں, ہم بس ادھر ادھر سے دیکھا دیکھی جو چیزیں بس ہو رہی ہیں تو ہم اس کا پارٹ بنتے جا رہے ہیں. اسٹڈی تو بہت ہی کم ہو گئی ہے, اور ہماری خواتین تو اس معاملے میں بہت ہی مجھے لگتا ہے پیچھے چلی گئی ہیں. اور دوسرا ایک جنگ سے چھڑ گئی ہے, یہ چلے ماضی کا ایگریشن ہے. اس میں یہ جاننا چاہوں گی آپ آنے والے دنوں میں کیا دیکھتی ہیں؟ آنے والے دنوں میں چینج تو آئے گا, ہمارے انشاءاللہ آئے معاشرے گا. میں بہت چینج آنے والا ہے جو کہ ہمیں دکھ رہا ہے. اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا وہ چینج کس طرح سے ہوگا, کیونکہ ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ چینج ہماری سوسائٹی, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ معاشرے ہماری ویلیوز کو خراب کر دے گا, ہمارے معاشرے کو توڑ ڈالے گا, وہ اچھا نہیں ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک اچھا ہوگا. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں اس بات کا, کیونکہ دیکھیں ہم کچھ نہ ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. پنڈولم جب اپنی جگہ سے ہلتا ہے نا تو وہ کافی دور چلا جاتا ہے, اس میں توازن نہیں رہتا, ٹھیک ہے. تو ہاں یہ خدشہ ہے کہ جو ہے کچھ اچھا ہونے کی بجائے برا ہو جائے گا, قدریں ختم ہو جائے گی. لیکن ہمیں امید اچھی رکھنی ہے. پیوستہ رہ شجر سے امید بہارا رکھ. کیمسٹ بن جاتی ہیں, فارماسسٹ بن جاتی ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ میری ویلیوز کیا ہیں, میرے اختیار کیا ہیں, مجھے فیصلے کن چیزوں کی بنیاد پہ کرنے ہیں. ہم یہی پوچھتے رہتے ہیں دوسروں کے, اچھا میں صحیح کر رہی ہوں, یہ غلط تو نہیں کر رہی, میں صحیح سوچ رہی ہوں. اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں میں صحیح سوچ رہی ہوں. تو ہم ماسٹرز پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں, لیکن ہم کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں صحیح سوچ رہی ہوں یا نہیں صحیح سوچ رہی ہوں. تو یہ صرف ایجوکیشن, جو ڈگری والی ایجوکیشن ہے نا, وہ کافی نہیں ہے. ڈگریاں نہیں چاہیے ہمیں علم چاہیے. علم میں میری ذات کی اویئرنیس, میری ذات کا شعور, میری ویلیوز کا شعور, میری ترجیحات کا شعور, میرے فیصلوں کا شعور, یہ مجھے چاہیے. انفارچونیٹلی ہم نے فن سیکھا ہے, ہم نے علم نہیں سیکھا. تو فن سیکھنا ضروری ہے امپاورمنٹ کے لیے,
کیونکہ اگر مجھے اپنا پیسہ کمانا ہے، اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، تو مجھے فنڈ چاہیے، مجھے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے فائنینشلی، لیکن مجھے علم بھی چاہیے، اپنی ذات کا علم، اپنے حقوق کا علم، اپنے دین کا علم، ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہمیں ضروری نہیں کہ اگر ہم یونیورسٹیز کھول دیں گے، کالجز کھول دیں گے، ڈگریاں لے لیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم جب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم ڈگریوں کی بات کرتے ہیں، یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں، وہ ضروری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کم غیر ضروری ہے یا کم ضروری ہے، وہ ضروری ہے، لیکن ان چیزوں پہ بات کرنی ہوگی، اور کسی کو انیشیٹو لینا ہوگا کہ اسکول کالجز میں ایسے کورسز انٹروڈیوس کرائے جائیں جہاں ویلیوز پہ بات ہو، جہاں امپاورمنٹ پہ بات ہو، جہاں کمیونیکیشن پہ بات ہو، جہاں رشتوں میں توازن پہ بات ہو۔ جب ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں گے نا، ویلیوز کی بات کریں گے، تو انشاءاللہ جو ہمارا معاشرہ آئے گا نا، جن کو شروع سے ویلیوز کا ادراک ہوگا، وہ لوگ جب بڑے ہوں گے تو معاشرے میں سدھار آئے گا۔ ہم چونکہ ابھی جو ہے ہم بڑی کنفیوز ہیں، ہم ایک طرف ہم تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، ڈگریز بھی لے رہے ہیں، امپاورڈ بھی ہونا چاہتے ہیں، اور ایک طرف ہمیں اپنا ہی نہیں پتا کہ میری ترجیحات کیا ہیں، میری ویلیوز کیا ہیں، میری شناخت کیا ہے، میں کیا ہوں، میں چاہتی کیا ہوں اپنی زندگی سے، میرے گولز کیا ہیں، تو وہ کلیئرٹی نہیں آئے گی۔ تو جب ہم یہ تعلیم اپنے بچوں کو دیں گے، ان کو یہ کلیئرٹی دیں گے، تو انشاءاللہ اگلی نسل جو ہے وہ کچھ اچھا کرے گی۔ انشاءاللہ بہت بہترین۔ آئی تھنک میرا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور جس طرح سے آپ نے جن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ بہت ضروری تھی، ہم ان کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم آج کل بس دو طرح کے ہمیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ بس مصروف ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا تو مجھے اس کو جواب دے دینا، اس نے یہ کہہ دیا تو مجھے، جس میں ہم اصل مقصد سے تھوڑا سا ہٹ گئے۔ لیکن امید کرتے ہیں کہ چلے بات تو ہو رہی ہے، ہم اسی امید پہ زندہ ہیں کہ چلے آج کل لوگ کچھ بات تو کر رہے ہیں، لوگ ڈسکس تو کر رہے ہیں، آپ تھوڑا اٹھ تو رہا ہے۔ پہلے تو ایسے دبی ہوئی تھی ساری چیزیں، ایک پیکس تھی ساری چیزیں، تو امید کرتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں چینج آئے، اور کچھ اچھا چینج آئے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم یہ دن ضرور دیکھیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، بہت شکریہ اسما، آپ نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں، اور مجھے اپنی بات کہنے کا موقع ملا۔ بس ہم نے مل کے یہ کام جاری رکھنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔